نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فعن انس ان رجلا جاء فدخل الصف وقد حفظه النفس فقال الله اکبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ایکم المتکلم بالکلمات فارم القوم الحدیث صدق النبی الامی الکریم۔ سامعین گرامی قدر، ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے اہم فریضہ جو مسلمان پہ عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے، سب سے پہلے نمبر پر۔ اس کی اتنی تاکید ہے قرآن و سنت کے اندر کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا زیادہ تاکید ہونے کے باوجود بھی کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے جو نماز چھوڑ دے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کے اس دن کے اندر جب تمام لوگوں کے نامہ اعمال کو چیک کیا جائے گا تو سب سے پہلے ایمان کے بعد نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلا حساب کتاب نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز ٹھیک نکلی فإن صلحت صلح سائر عملہ، اس کے باقی عمل بھی ٹھیک ہوں گے۔ مطلب اگر کوئی کمیاں کوتاہیاں ہو بھی گئیں، یہ بندہ پکا نمازی تھا، اللہ اس کی نماز کی برکت سے اس کی باقی ساری کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دیں۔ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور اگر اس کی نماز خراب نکلی، یعنی پڑھتا تھا ٹھیک نہیں پڑھتا تھا، بات غور کے ساتھ سننے والی ہے، پڑھتا تھا ٹھیک نہیں پڑھتا تھا، یہ تو ان لوگوں کے بارے میں ہے نا جو پڑھتے تھے ٹھیک نہیں پڑھتے تھے۔ فسد سائر عملہ، نماز خراب کرنے کی وجہ سے اس کے زندگی کے باقی سارے نیک عمل تباہ و برباد ہو جائیں۔ اس لیے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ عجیب بات نہیں ہے؟ فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، توجہ دی نہ دی، موقع ملا پڑھ لی، موقع نہیں ملا چھوڑ دی، اس کو مقصد نہیں بنایا نماز کو۔ فرمایا کہ فویل للمصلین، اس طرح کے نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہوگی۔ پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے لیے بربادی ہے۔ الذین هم یراؤون، اور وہ بھی اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگوں کا دکھلاوا کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی ہوگی۔ اس لیے اس سے سبق یہ ملا ہمیں کہ جس طرح نماز اسلام کے بعد سب سے اہم فریضہ ہے، اس کے اوپر توجہ بھی ہمیں اتنی زیادہ دینی چاہیے۔ باقی تمام چیزوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، ہمیں ٹائم نکال کے نماز بھی سیکھنی چاہیے۔ ایک حدیث ہے نماز کے حوالے سے، یہاں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں جی۔ ایک جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو نا، تو جب رکوع سے سر اٹھاتا ہے نا، رکوع سے سر اٹھاتا ہے، اس وقت کیا پڑھنا ہے، اس حدیث کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نماز کے اندر داخل ہوا، اس کا سانس پھولا ہوا تھا، اس نے آ کے کہا اللہ اکبر الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ کلمات اس نے کہے۔ فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتہ، جب آپ علیہ السلام نے اپنی نماز کو مکمل فرمایا، آپ نے پوچھا ایکم المتکلم بالکلمات، یہ الحمدللہ الذی حمدن کثیرن طیبن کہنے والا کون تھا؟
کون تھا جس نے کہا ہے الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی؟ کس نے کہا ہے؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، تمام صحابہ خاموش ہو گئے۔ شاید وہ سمجھے کہ حضور ناراض ہو گئے ہیں۔ آپ نے دوبارہ پوچھا ایکم المتکلم بالکلمات، یہ کلمات کس نے کہے ہیں؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، لوگ پھر بھی خاموش ہوئے۔ فَقَالَ ایکم المتکلم بِهَذَا، ایکم المتکلم بہا، کون ہے جس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ جب تیسری مرتبہ آپ نے زور دے کے پوچھا نا، آگے آپ نے تھوڑا سا ان کو خوش کرنے کے لیے یہ بھی فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا، کہ اس نے غلط کام نہیں کیا ہے۔ آپ ڈر رہے ہو کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی غلط کام کر دیا ہے، نہیں کوئی غلط کام نہیں ہے، اچھا کام اس نے کیا ہے۔ اب فَقَالَ رَجُلٌ، ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا، کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میرا سانس پھولا ہوا تھا جس وقت اس نے یہ بات کہی، یا رسول اللہ اس وقت یہ کلمات میں نے کہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے یہ جو کلمات ہیں نا، اللہ اکبر کے بعد یہ جو تو نے کلمات کہیں الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، حضور فرماتے ہیں میں نے آسمان سے 12 فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، ان میں سے ہر ایک چاہتا تھا کہ اس کے ان کلمات کو وہ لے جا کے اللہ کے سامنے پیش کرے۔ 12 فرشتے اس کو لینے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ لقد رأیت 12 ملکا، 12 فرشتوں کو میں نے دیکھا، یبتدرونہا ایہم یرفعہا، ان میں سے ہر ایک کی چاہت اور تمنا تھی کہ ان کلمات کو میں اللہ کے سامنے پیش کروں۔ تو اس لیے اس حدیث سے ہمیں سبق یہ ملا کہ جس وقت ہم رکوع سے سر اٹھائیں نا، تو رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ایک وہ عام دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، یہ ساری حدیث کے اندر دعائیں آتی ہیں، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد۔ آگے یہ بھی کہہ دیں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، ثواب اتنا زیادہ، حضور فرماتے ہیں کہ 12 فرشتے آسمان سے آ کے تمہارے ان کلمات کو لے جا کے اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اللہ تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے۔